Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Deniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deniya online classes. My dear students, today I will start our fifth lesson, Surah At-Takasur. First of all, we all recite this surah with tajweed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. I seek refuge of Allah from Shaitan, the disgraced one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Emulation for more and more made you negligent until you visit the grave. But nay, you soon shall know again. Nay, you soon shall know. Nay, were you to know with certainty, you shall surely see hell. Again you shall see it with sure vision. Then on that day you shall be surely asked about the pleasure. یہ سورہ تیسویں پارے کی ایک مختصر سورہ ہے جس کا نام ہے التکاثر. التکاثر means emulation for more. Emulation for more means یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو دھن سوار ہوتی ہے انسان کو. مال ہے، اولاد ہے، آوان ہے، انصار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. دنیا میں جن چیزوں سے انسان دکھاوا کرتا ہے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے
ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جو انسان پہ ایک دھن سوار ہوتی ہے، یہ دھن اسے غافل کر دیتی ہے کس سے؟ اللہ سے۔ الہاکم التکاثر، یعنی دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو چاہت ہے اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، تم نیگلیجنٹ ہو گئے ہو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور انسان کب تک خدا کو بھولا رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، until you visit the graves، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو نہ پہنچ جاؤ۔ یعنی جب تک انسان کی موت نہ آ جائے، وہ اپنی قبر میں نہ پہنچ جائے، وہ اسی طرح سے دنیا کی چاہت میں لگا رہتا ہے اور خدا سے غافل رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی اس سے خبردار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلا سوف تعلمون، but nay you shall know، ہرگز نہیں، تم ضرور جان لو گے، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ اور پھر کہا گیا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم ضرور جان لو گے اپنے یقینی علم کے ذریعے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ اللہ اس سے بے خبر ہے، اس کو اس کا علم نہیں اور وہ اس سے تمہیں باخبر نہیں کرے گا۔ یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، اللہ تعالی تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، جب تم ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس کا مشاہدہ کر لو گے، تم جان لو گے، ہے نا؟ پھر کیا ہوگا انجام اس کا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، certainty you shall surely see hell، بے شک تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو۔ جہیم مینس جہنم، ہیل۔ تو تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اگین یو شال سی اٹ وتھ شیور ویژن، اور تم شیورلی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی پہلے تو دور سے دیکھو گے، پھر قریب سے دیکھ لو گے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں اللہ سے غافل ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ضرور اللہ کے اس پکڑ کو، اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، then on that day you shall be surely asked about the pleasure، پھر تم سے اس دن پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تم کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ یعنی جو جو نعمتیں تمہیں دنیا میں ملی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوگا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اللہ کے یہاں نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی۔ اور اگر تم نے دنیا کی دولت میں پڑھ کر، اس کی کثرت حاصل کرنے کی دھن سوار ہو کر تم اللہ سے غافل ہو گئے ہوگے، تو اس دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو اس دن
اللہ نے جو جو نعمتیں دنیا میں دے رکھی ہیں ان کے بارے میں تم سے ضرور سوال ہوگا. تو اس لیے ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے دنیا میں نوازا ہے، دولت دے رکھی ہے، اسے اس دن کی فکر کرنی چاہیے جب ان نعمتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کے پیچھے پڑ کر اور مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اللہ کو بھول جائے، اللہ سے غافل ہو جائے. اللہ ہمیں دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی، اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. Thank you very much.